الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج چھٹا روزہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ میں نے سوچا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس اب دنیا میں ہم اس قدر محو ہو چکے ہیں کہ ہمیں دین سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ بہت ایک صرف نام کا رہ گیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، ہم روزانہ تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، تو ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں ہر روز ایک پارے کی تھوڑی سی مختصر سی 2-4-5 منٹ کی تھوڑی سی تشریح جو ہے وہ ہم تفسیر کے ساتھ کہ اس پارے میں جو بھی اس پارہ ہم سنتے ہیں اس کے اندر کیا کچھ اللہ پاک ہمیں نازل فرماتے ہیں، کیا کچھ ہمیں بتایا ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ جو بھی ہم قرآن پاک سنتے ہیں تو اس پارے کے اندر جو اس پارہ چھٹا روزہ ہے تو چھٹے اس پارے کی ہم تھوڑی سی 2-4 منٹ کی تفصیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی، اور چونکہ میں نے اپنا چینل شروع کیا ہے IT ہب PK کے نام سے، میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں، تو آپ لوگوں سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سب سے پہلے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور ساتھ اگر جو بیل آئیکن آ رہا ہے اس کو لائک بھی کرنا ہے اس کے اوپر، اس کے ساتھ اپنے کمنٹس بھی ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اپنا جو ہے یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ اس کو جاری و ساری رکھیں۔ تو ناظرین گرامی، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ آپ کے لیے بہت چند لمحے جو ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آخرت کے لیے یہ باعث نجات بن جائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان جو ہماری یہ کاوش ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بھی آخرت میں نجات عطا فرمائے، اور میری یہ نیکی اور آپ کی یہ نیکی سننا اور سمجھنا قبول فرمائے، آمین۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ میں تھوڑے سے لفظوں میں اس کی وضاحت کروں گا، جو کچھ میں بولوں گا وہی اس کے اوپر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو چھٹا سپارہ جو ہے اس میں 2 سورہ کا ذکر ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ نساء کا بقیہ حصہ، سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ۔ پہلا حصہ سورہ نساء کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہود کی مذمت، نمبر 2 نصارہ کی مذمت، نمبر 3 میراث کا، اس میں میراث کا ذکر ہے۔ تو نمبر 1 جو ہے وہ یہود کی مذمت ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 2 نصارہ کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو کر عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے۔ نمبر 3 جو ہے وہ میراث کا ذکر کیا گیا ہے کہ عینی اور علاتی بہنوں کے حصے مذکور ہونے کا، ایک بیٹی کو نصف اور ایک سے زیادہ کو 2 ثلث، اور اگر بھائی بھی ہو تو لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ سورۃ مائدہ کا شروع ہوتا ہے اس چھٹے سپارے میں۔ تو سورۃ مائدہ جو ہے، جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 اوفوا بالعقود، ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہے، اسے پورا کریں۔ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ جو عقد اللہ پاک کے درمیان ہوا ہے ہر انسانوں کے درمیان، اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2 حرام چیزیں، ان کا ذکر ہے، بہتے ہوئے خون، خنزیر کا گوشت اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ نمبر 3 طہارت کا ذکر ہے، وضو، تیمم اور غسل کے مسائل اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔
تو اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں آپ کو بتاؤں گا، اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا سکتے کیونکہ بہت شارٹ سی ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے سن سکتے ہیں ان کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ نمبر 4 پہ حابیل اور قابیل کا قصہ اس کے درمیان بیان ہوا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، قتل اور چوری کے احکامات اس پارے کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 5 یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ لوگ خود کو تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئیں ان پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی مذکور ہوئی۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل ملوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ تو ناظرین گرامی یہ ہے جو ہم نے آج سٹے سپارے کی تھوڑی سی تفسیر پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو پڑھیں اور میرے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی اور جو اپنے عزیزوں کا دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، ان کی مغفرت کے لیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ رمضان شریف میں جو شخص تراویح کی نماز پڑھتا ہے، پورا سپارہ سنتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ ایک سجدے کے بدلے اس کو انسان کو جو ہے وہ 1500 نیکیاں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام۔